اللهم صل على محمد النبي الأمي وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ذکر تقصیر خدمت و موجب اختیار عزلت۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ معذرت بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اور وزراء وغیرہ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ زیادہ ہمارے ہاں نہیں بیٹھتے ہو اور دربار میں آپ کی حاضری بہت کم ہے اور آپ ہمارے ہاں آنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ معذرت بیان فرماتا ہے کہ اصل میں بادشاہ کا جو دربار ہے وہ تو اہل علم کا دربار ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے ارد گرد اہل علم باوقار سنجیدہ لوگ بیٹھتے تھے، جیسا کہ آج کل ہم اپنی منتخب اسمبلیوں کو بہت باوقار سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بیچتے ہیں تاکہ وہاں بہترین فیصلے اور ملک کے مفادات میں جو فیصلے ہو وہ کر سکے۔ بالکل اسی طرح تو شیخ سعدی رحمہ اللہ اب یہ ایک قسم کی معذرت اور عذر بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں تو بے علم ہوں اور میری عقل مندی اس سطح کی نہیں ہے جس سطح کے لوگ وہاں بادشاہ کے دربار میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس کی تواضع ہے اور انکساری ہے، یہ اس کی تواضع اور لیکن اس کے اس مضمون کے درمیان میں بہت کچھ ایسی بہترین باتیں اور ایسے بہترین یعنی درر اور مرجان اگر میں اس کو کہوں، ایسی نصیحت آموز کچھ باتیں اس میں ہیں کہ آپ کے سامنے آ جائے گی جو انسان کی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ ذکر تقصیر خدمت، بادشاہ کی دربار میں کم حاضری کا ذکر و موجب اختیار عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کے سبب کے بیان میں شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقصیر و تقاعد کے در مواظبت خدمت بارگاہ خداوندی میں رود، تقصیر کوتاہی و تقاعد اور سستی اور کاہلی کہ در مواظبت خدمت بارگاہ خداوندی کے مداومت، مواظبت بمعنی مداومت کہ بارگاہ خداوندی کی خدمت میں ہمیشگی کے وجہ بنتی ہے اور میں سستی کرتا ہوں، بنا برانس اس کا سبب یہ ہے کہ طائفہ از حکمائے ہندوستان در فضائل بزرگ جماہیر سخن ہمیں گفتن، ایک مرتبہ ہندوستان کے اہل بلاغت عقل مند لوگوں نے بزرگ جماہیر بادشاہ کے فضائل اور کمالات بیان کرتے تھے۔ یہ نوشیروان بادشاہ کا وزیر اعظم تھا بزرگ جماہیر۔ ہند کے لوگ چونکہ پہلے تو یہ متحدہ ہند تھا، سب کچھ جو ہیں یہ مکمل اس یعنی
ہند میں آتا تھا. ایک قدیم یعنی ممالک میں سے ہیں، قدیم تاریخ اور ثقافت کا حامل ملک ہے ہند، اور اس کے لوگ دانائی، بلاغت اور اس میں مشہور تھے. خود شیخ سعدی کے الفاظ ہیں: سعدیہ روز ازل حسن بترکاں دادن. سعدیہ روز ازل حسن بترکاں دادن، زلف پر چین کمر نرم بہ ایران دادن، ادب و فضل و بلاغت ہمہ بمردم ہند. ادب و فضل و بلاغت ہمہ بمردم ہند، ننگ و غیرت ہمہ بمردم افغان دادن. ننگ و غیرت ہمہ بمردم افغان دادن. تو ہندوستان کے عقل مند لوگوں کے درمیان یہ مذاکرہ شروع تھا کہ بزرگ جمہیر بہت عقل مند آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا. بآخر جزی عیبش ندانستند، اس عیب کے علاوہ انہوں نے بزرگ جمہیر میں کوئی عیب تلاش نہ کیا اور نہیں پایا، بس یہی عیب پایا کہ در سخن گفتن بطیء است، کہ بات کرنے میں، جواب دینے میں بہت دیر کرتا ہے، انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی طمانینت کے ساتھ جواب جو ہیں وہ دیتا ہے. یعنی درنگ بسیار ہمیں کند، یعنی بہت زیادہ تاخیر کرتا ہے جواب دینے میں. جب اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس طرح کر کے سوچتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو جواب دیتا ہے. وہ مستمع بسے منتظر میں باید، اور مستمع اور سامع کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، بس یہی عیب ہے. تاوی تقریر سخن کند، تاکہ وہ بیانے سخن اور بات بیان کرے. تو کسی نے بزرگ جمہیر کو یہ بات پہنچا دی. بزرگ جمہیر بشنید و گفت، تو اس نے جواب میں کہا، یہ ایک ہی جملہ نہیں، آپ یقین جانیں آب زر کے ساتھ اگر اس کو لکھا جائے پھر بھی اس بات کی یعنی شایع نشان نہیں بلکہ توہین ہے. بزرگ جمہیر بشنید و گفت، اندیشہ کردن کہ چه گویم، به از پشیمانی خوردن کہ چرا گفتم. یہ سوچ اور سمجھ کرنا کہ میں کیا کہوں اور صحیح جواب دے دوں، یہ اس پشیمانی اور ندامت سے بہتر ہے کہ پھر آپ نادم ہو کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. اس سے پہلے سوچ یہ بہتر. سخندان پروردہ پیر کوہن، سخندان پروردہ پیر کوہن، بی اندیشدہ گہ بگوید سخن. سخندان دانا لوگ، پروردہ تربیت یافتہ لوگ، پیر کوہن بوڑھے اور تجربہ کار لوگ، بھی اندیشد پہلے سوچ کرتا ہے، آگاہ بھی گویت سخن پھر بولتا ہے. پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. مزن بے تأمل بگفتار دم، نیکو گوئی گردے رگوئی چغم. مزن بے تأمل بگفتار دم، بغیر سوچ کے بات نہیں کہنا، بغیر سوچ سمجھ کے بات نہیں کہنا. نیکو گوئی بہتر بات کریں،
گر دیر گوئی چغم، اگر تھوڑی سی سستی کرے آپ اور جواب میں تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو کیا پرواہ ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ بی اندیش واگہ براور نفس، وزاں پیش بس کن کہ گویند بس۔ بی اندیش فکر کرو، واگہ براور نفس اس کے بعد بات شروع کرو، سوچ کر کے بات شروع کرو۔ وزاں پیش بس کن، اور اپنی بات کو اس سے پہلے ختم کرو کہ گویند بس، کہ لوگ آپ کو کہے کہ بند کرو بس بس۔ نہیں، بولنا بھی اس کا بھی ایک حد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے درس ہو یا کوئی وعظ ہو یا ایسی کوئی مجلس ہو تو اس میں یعنی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کسی دوسرے کو بھی موقع دینا چاہیے۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب گپ شپ کے وقت شروع ہوتے ہیں تو کسی دوسرے کو موقع تک نہیں دیتے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کی باتوں سننے کے لیے آئے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سناؤ، لیکن اگر ویسی ہی عام مجلس ہو تو ہر کسی کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اجلاس ہو یا کوئی شورا ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی مشورہ ہو وغیرہ، تو اس میں ہر کسی کو یعنی ایک مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے بات کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ کیونکہ مجلس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کمزور دماغ کا حامل ہے، فلاں کن ذہن ہے، فلاں ذکی ہیں، فلاں کم عمر ہے، فلاں زیادہ عمر کا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کم سن آدمی کی بات بہت کیا ہوتی ہیں، وہ یعنی وزنی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ انتہائی ذکی لوگوں کی مناسبت سے اس کن ذہن آدمی کی بات اچانک قضیہ اتفاقیہ بن کر کبھی ایسی یعنی بہترین اور فوائد سے بری ہوئی بات ہوتی ہے کہ آدمی ہے نا، تو کبھی یہ نہیں سوچنا، ہر کسی کو یعنی ایک مقام دیا جائے اور اس کی بات کو توجہ سے سنی جائے۔ بی اندیش واگہ براور نفس، وزاں پیش بس کن کہ گویند بس۔ بنطقادمی بہ ترس تز دواب، بنطقادمی بہ ترس تز دواب، دواب از تو بہگر نگویی ثواب۔ بنطق آدمی بہتر است از دواب، گفتگو کے ذریعے انسان چار پایوں سے بہتر ہے۔ دواب است بہ، یہ چارپائی بھی آپ سے بہتر ہوں گے، گر نگویی ثواب، اگر آپ اچھی باتیں نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اس مناسبت پر فکیف در نظر اعیان حضرت خداوندی عز نصرہ، تو بادشاہ کے دربار میں کس طرح میں کلام کروں، ہر وقت حاضری دے دوں کہ مجمع اہل دل است، کہ یہ اہل دل صاحب دل آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ مرکز علماء متبحر، اور یہ تو یعنی دریا جیسے علم رکھنے والے علماء کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر در سیاقت سخن دلیری کنم، شوخی کرده باشم، اگر میں روانگی کلام میں باتوں کی روانگی میں دلیری کروں اور جرت کروں، شوخی کرده باشم، تو میں یعنی بے حیا تصور سمجھا جاؤں گا۔ و بداعت مزجات بحضرت عزیز آوردہ، میں اس کا مصداق ہوں گا کہ ردی پونجی بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے
مترادف ہوں گا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وشبہ در بازار جوہریان جوی نیارت، اور شبہ یہ چھوٹی چھوٹی موتی جو عام لوگ بازاروں میں مشکنے وایو، یہ جوہریوں کے بازار میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میری باتیں یہ موتی جیسی ہیں، اور وہ تو لال اور جواہر کے مرتبے میں ہیں دوسرے علماء کے باتیں۔ وہ چراغ پیش آفتاب پرتوے ندارت، اور چراغ کتنا بھی قیمتی چراغ کیوں نہ ہو لیکن سورج کے مقابلے میں اس کا کوئی پرتو اور عکس اور جلوہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بالکل اس طرح میری باتوں اور ان کے درمیان مناسبت، یہ اس کی توازن۔ وہ مینارے بلند بردامن کوہ الون پس نمایت، اور اگر اونچی مینارہ بھی کیوں نہ ہو لیکن الون کے پہاڑ کے دامن میں تو چھوٹی نظر آتی ہیں، جیسا کہ یہ یعنی اگر مینارہ کیوں بلند نہ ہو پھر بھی پہاڑوں سے تو بلند نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مصری بانڈے کا جو پہاڑ ہے چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے بیخ میں آپ کوئی مسجد بنا دے اور اونچی مینارہ بنا دے پھر بھی پہاڑ کی نسبت سے وہ چھوٹی نظر آئے۔ وہ مینارے بلند بردامن کوہ الون پس نمایت، اور ہمیشہ کے لیے شرمندہ وہ آدمی ہوتا جاتا ہے جو دعوے کرتا ہے۔ جب کوئی گوشنشین آدمی ہو، وہ کہیں کسی کے ساتھ علمی کے دعوے نہیں کرتا، مناظرے وغیرہ نہیں کرتا، تو وہ شرمندگی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر کی گردن بدعوی افرازد، خیشتن را بگردن اندازد، جو کوئی دعووں کے ساتھ اپنے گردن کو اونچا کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ کروں گا وہ کروں گا، خیشتن را بگردن اندازد، تو اپنے منہ کے بل گرتا پڑتا ہے۔ سعدی تو ایک آزاد آدمی ہے، سعدی افتادہ ہست و آزادہ، کس نیاید بجنگ افتادہ۔ سعدی تو ایک عاجز اور آزاد آدمی ہے، اور کوئی کسی اس طرح عاجز اور آزاد آدمی کے ساتھ جنگ اور مقابلہ نہیں کرتے ہیں، کوئی یعنی یہ جرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میدان میں وہ اترا نہیں ہے۔ اول اندیشواں گہے گفتار، بہت قیمتی شعر ہے۔ اول اندیشواں گہے گفتار، پائے پیش آمد دست و پس دیوار، پہلے سوچو پھر بولو۔ پائے پیش آمد دست و پس دیوار، پہلے دیوار کا بنیاد آتا ہے پھر دیوار آتا ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج، خشت اول چون حد معمار کج، تا ثریا میں رود دیوار کج۔ جب مستری پہلی اینٹوں کو وہ یعنی ٹھیڑی رکھے تو یہ پھر کم خیالی ہے کہ آئندہ دیوار وہ صحیح ہوگا، یعنی ثریا تک اگر دیوار جائے تو وہ ٹیڑھا رہے۔ نخل بندم ولے نہ در بستان، شاہدم من ولے نہ در کنعان، میں باغبان ہوں لیکن باغ میں نہیں، یعنی بادشاہ کا جو باغ ہے اور اس میں جو علماء اور فضلاء ہیں اس کا باغبان نہیں ہوں۔ شاہدم من ولے نہ در کنعان، ٹھیک ہے میں محبوب ہوں لیکن کنعان میں نہیں، یعنی ٹھیک ہے میں ایک دانا تصور
کیا جاتا ہوں کہ سادی دانہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن پھر یہ امور اضافیہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار کے دانایان اور علماء اور فضلاء کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔ اندھوں میں کانا راجا کا حساب ہے۔ ایک آدمی ہے تو سب کچھ جو ہیں وہ کالے پالے آدمی ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک غنم رنگ آدمی ہو تو اس کو لوگ وہاں کے حساب سے بہت حسین تصور کرتا ہے، لیکن جب یہ دنیا کے حسین آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ تو امور اضافی ہیں، تو پھر اس کو کوئی محبوب تصور نہیں کرتا۔ نخل بندم ولی ندر بستان، شاہدم من ولی ندر کنان۔ لقمان را گفتن، لقمان حکیم کو لوگوں نے کہا، حکمت از کے آموختی، کہ آپ نے دانائی کس سے سیکھی ہے؟ آپ نے دانائی کس سے سیکھی؟ عقل مندی کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ گفت از نابینایان، میں نے نابینا اندھوں سے میں نے یہ عقل مندی سیکھ لی۔ کس طرح؟ کہ تاجائے نبینت پائے نہ نہان، کہ جب تک کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے تو پاؤں نہیں رکھتا۔ تو آپ کہیں گے کہ نابینا تو نہیں دیکھتا ہے، دیکھنے سے مثال یہ ہے کہ کسی جگہ کو اپنی لاٹھی کے ذریعے ٹھٹول کر یہ پتہ لگاتا ہے کہ یہاں کوئی گڑا مڑا تو نہیں ہے، اس طرح کر کے پھر قدم رکھتا ہے، پھر اس طرح کر کے، یعنی ہر قدم پھونک کے رکھتے ہیں۔ قدم الخروج قبل الولوج، کسی کام میں داخل ہونے سے پہلے یہ بھی سوچو کہ میں اس سے پھر نکلوں گا کیسے، اس سے پھر نکلوں گا کیسے۔ مردیت بھی آزمائے وہاں گاہ زن کن، مردیت قوت با کو آزما لو پھر شادی کرو۔ بعض لوگ اس پر، یعنی بعض لوگ بہت زیادہ کم عقل ہوتے ہیں، یعنی ایسے دانا اور عقل مند لوگوں کی باتوں کے لیے بجائے توجیہ کے اعتراض بناتے ہیں۔ یعنی کبھی مجھے رونا آتا ہے ایسے لوگوں کے عقل پر، درایت پر، قیاس پر، یعنی یہ تعصب سے بعض لوگ کام لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد کبھی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے کوئی غلط کام کریں پھر آپ شادی کریں، اس کا یہ مقصد کبھی نہیں۔ آپ کو خود بھی پتہ چلتا ہے، مردیت بھی آزمائے واگا زن کن، اپنے آپ کو، اپنی قوت با کی طاقت کو معلوم کر لو، یعنی آدمی کو خود پتہ چلتا ہے کہ یعنی میں قوت با کے لحاظ سے کس طرح ہوں، کیا میں کارآمد آدمی ہوں یا نہیں ہوں۔ عنین کو بھی پتہ چلتا ہے، صاحب شہوت کو بھی پتہ، تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اپنے، یعنی کسی دوسری کی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ جب آپ اپنے آپ میں بہت سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یعنی عاجز ہوں اور اس کام کا نہیں ہوں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کا یہ مقصد ہے۔ بعض لوگ اس کو اعتراض بنا کر کہ شیخ سعدی نے لوگوں کو اس پر ابھارا ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے۔ یہ عجیب بات ہے ان بڑوں لوگوں کے، اور یہ جو ہیں یہ بعض یعنی ایک طبقہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بڑوں لوگوں، میں نے ایک بہت عقل مند آدمی تھا، اس کو میں نے کہا کہ اگر اس طرح حساب کیا جائے تو شاید کوئی انسان جو ہے انبیاء کے سوا، صحابہ کرام کے سوا کوئی انسان باقی نہیں رہتا کہ اس کی کتاب میں ایسی جگہ نہ ہو کہ اس کو آپ قابل اعتراض بنا دیں، اس کی توجیہ کرو۔ تو اس کی یہی توجیہ ہے، اس کا یہ مقصد ہے، مردیت بھی آزمائے وہاں گاہ زن، گرچہ شاطر بود خروس بجنگ،
لیکن اپنی رائے کو درست کرنا. اور اکثر لوگ جو ہیں ہر کسی کو یا ہر ایک مقولہ کو اپنے ہی ذہن کے زاویے پہ دیکھتا ہے. اگر آپ کے خیالات، آپ کے ذہن کی بلندی اچھی ہو اور مثبت ہو تو آپ ایسے بڑوں کے لیے اور اس کی کلام کے لیے آپ کیا کریں گے؟ توجہ کریں. اگر آپ کے ذہن فرسودہ ہو تو آج کل یہ فساد بک کا دور ہے. تو جب کوئی بڑے علماء ہوتے ہیں، کوئی مثال بیان کرتا ہے، ادھر ادھر سے لوگ کاٹ کر پھر اس کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں. تو یہ ہر آدمی اپنے ذوق کے حساب سے جو ہے وہ کچھ لکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. تو اصل بات یہ ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں بظاہر، لیکن ذہن کی دائرہ اس کا اتنا ہوتا ہے. ذہن کی دائرہ کو وسیع رکھے اور کبھی کسی کو بجائے اس کے کہ قابل اعتراض بنا دے، حتی الامکان جب بڑے لوگوں کے کلام کی توجیہ ممکن ہو تو اس کی توجیہ کیا کرے. گرچہ شاطر بود خروس بجنگ، چو زند پیش باز روئی چنگ. اگرچہ چالاک ہوتا ہے، چھابک ہوتا ہے وہ اصلی مرغا، جیسا کہ وہ ہمارا مرغا ہے، یہ تو جنگ کرنے میں بہت چالاک اور سخت ہوتا ہے، لیکن عقاب اور شاہین کے مقابلے میں نہیں. اگر شاہین آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ یہ. گربشیر است در گرفت نموش، گربشیر است در گرفت نموش، لیک موش است در مصاف پلنگ. کتنی عقل مندی کی باتیں ہیں، آپ ذرا سوچو. بلی یہ شیر معلوم ہوتی ہے چوہے کے پکڑنے کے وقت، شیر جیسا حملہ کرتا ہے. یہ تو امور اضافیہ ہے. لیکن یہی بلی چیتے کے مقابلے میں پھر چوہی کی طرح ہوتی. چیتا کس طرح حملہ آور ہوتا ہے بڑے بڑے گایوں وغیرہ پر، آپ دیکھیں موبائل میں، جنگلی حیوانات. لیکن جب شیر کے مقابلے میں آتی ہیں تو وہ بلی جیسا بن جاتی. یہ تو امور اضافیہ ہے. ذکا رحمان بابا جو شیر دوی داسی موائے چی خدای زین پیدا کرے، داسی موائے چی خدای زین پیدا کرے، پیدا کرے اللہ سر دا پاس سر دے. داسی موائے چی خدای زین پیدا کرے، پیدا کرے اللہ سر دا پاس سر دے. یہ دنیا کی عجیب رسم ہے. کتنے ظالم لوگ، کتنے بدبخت لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں. اس سے بڑھ کر بدبخت آیا ہے اور اس کی سرکوبی کیا ہے. پھر اس سے بڑھ کر دوسرا بدبخت پیدا ہو کر اس کی سرکوبی کیا ہے. اللہ عجیب نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے، اور شکریہ ادا کرو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالم نہیں بنائے، کسی کے حق تلفی والے نہیں بنائے. اگر ہم پہنچاتے ہیں لوگوں کو تو صرف نفع پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس حدیث کے مصداق بنا دیے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس. اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ تضرع کے ساتھ یہ سوال کرے کہ یا اللہ، میرا کبھی نہ میرا جسم، نہ میرا قلم، نہ میرا زبان کبھی کسی کو تکلیف والا نہ بنا دے، اور مجھے سراسر نافع بنا دے. اور ہمیں ایسے یا اللہ بنا دے کہ ہماری زندگی میں لوگوں کو ہم یعنی ہماری وجود میں نفع ہو. اگر ہم مر بھی جائیں پھر بھی ہماری نفع ہو. ایسی تصانیف چھوڑیں، ایسے شاگرد چھوڑیں کہ وہ دوسروں کو دین پہنچائے، وہ دوسروں کو دین پہنچائے.
بس یہی اصل بات ہے، خیر الناس من ینفع الناس. گربشیر است در گرفت نموش، لیک موش است در مصاف پلنگ. اما بوسعت، اما باعتبار وسعت اخلاق بزرگان. اب سوال وارد ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کبھی کبھی تو آپ بھی حاضری دیتے ہو، تو پھر اگر اس وقت آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہم تو چھوٹے ہیں اور یہ بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگوں کی وسعت بھی اور ظرف بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ ہماری چھوٹے موٹے غلطیوں پر تسامح کریں گے، یہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں پر تسامح. اما باعتبار وسعت اخلاق بزرگان کی چشم از عوائب زیر دستان بپوشن، لیکن بڑے لوگوں کے اخلاق کی فراخی کی مناسبت سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو عوائب زیر دستاں بپوشن، وہ اپنی آنکھوں کو زیر دست اور چھوٹے موٹے لوگوں کے عیبوں سے کیا کرتے ہیں، یعنی تساہل فرماتے ہیں، اس پر آنکھیں چھپاتے ہیں. وہ در افشائے جرائم کہتراں نہ کوشن، اور کہتر عاجز لوگوں کے جرائم کی اظہار میں کوشش نہیں کرتے، بلکہ پھر علیحدہ کر کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بچے اس طرح آئندہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کل آپ بڑے بن جائیں گے، یہ کام جو آپ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. کلمہ چند، اس وجہ سے یہ چند باتیں بطریق اختصار، بہت اختصار کے ساتھ، از نوادر عجائبات میں سے حقیقتیں ہیں، وہ امثال مثالوں سے بھرے ہوئے، و شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی رحمہم اللہ دری کتاب درج کر دیں. و برخے از عمر گرا مایا برو خرچ، اور اپنے معزز اور قیمتی عمر میں سے ایک حصہ اس پر میں نے خرچ کیا. موجب تصنیف کتاب این بود، یہ سبب تصنیف کتاب تھا. وباللہ التوفیق. بماند سا لہا این نظم و ترتیب، بماند سا لہا این نظم و ترتیب، ذمہ ہر زر رخا کفتاد جائی، غرض نقشست کی زما یاد ماند، کہ ہستی را نمی بینم بقائی، مگر صاحب دل روز برحمت، کند درکار درویشا دعائی. بمانت صالحہ این نظم و ترتیب، یہ نظم اور ترتیب گلستان سالوں سال باقی رہے گا، اور اس طرح ہے. ذمہ ہر ذرہ خاک افتاد جائے، اور ہمارا وجود خاک میں، مٹی میں ذرہ ذرہ ہوگا. میرا غرض نقشے کزما یاد مان، ہمارا غرض صرف یہ ہے کہ ہم سے کچھ نقش دنیا میں باقی رہ جائے. اس وجہ سے درس و تدریس کی بنسبت تصنیف و تالیف کا فائدہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ انفع اور بہت زیادہ دیر پا ہوتا ہے. تصنیف و تالیف کا فائدہ بنسبت تدریس کے بہت زیادہ عام اور بہت زیادہ نفع مند اور بہت زیادہ دیر پا ہوتا ہے. یہ کتنے سالوں کے ہو گئے، اگر وہ صرف درس دیا کرتے تھے تو اس زمانے میں بہت سارے مدرسین تھے، کیا کسی کا کتاب، کسی کا نام آپ کے سامنے ہے؟ نہیں. لیکن اس نے ایک تصنیف کر کے اب بھی سالوں سال، تقریباً اس کے قریباً 800 کے قریب سال گزر چکے ہیں.
شیخ سعدی کے سن 5-6 کے ہجری کے درمیان کا آدمی تھا. ابھی سوچ کر غرض نقشست کزما یاد ماند کہ ہستی رانا میں بینم بقائے، اس وجہ سے کہ ہستی کے لیے بقا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو کوئی نشانی باقی چھوڑنا چاہیے. مگر صاحب دل روزے برحمت، تاکہ کوئی بزرگ آدمی، ایک اللہ والا کا آدمی کبھی کسی دن رحمت روزے برحمت کو نہ درکار درویشاں دعائے، مجھ جیسے درویش لوگوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ شیخ سعدی کی قبر کو منور کرے، جیسا کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ. امعان نظر در ترتیب کتاب. اب کتاب کا اجمالی فہرست وہ بیان کرنا چاہتا ہے. امعان نظر در ترتیب کتاب و تہذیب ابواب ایجاز سخن را مصلحت دید. جب میں نے خوب گہرا نظر کیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کتاب جو ہے یہ مختصر ہو، بہت زیادہ طوالت اس میں. تامر این روزے غنہ و حدیقہ غلبہ را چون بہشت باب اتفاق افتاد، تاکہ اس بسیار درخت، بہت درختوں والی باغ کو اور اس باغیچہ کو جو بالکل جنت نظیر باغیچہ ہے میرا یہ گلستان، اس کو میں نے 8 باب میں مرتب فرما دیا. جیسا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں تو اس گلستان کے بھی میں نے 8 باب رکھ دیے. وہ عظیم مختصر آمد، اور یہ اختصار میں نے اس وجہ سے کیا تا بملالت نی انجامت، تاکہ یہ تنگی کا باعث نہ بن جائے. واللہ اعلم بالصواب. باب اول در سیرت بادشاہ، پہلے گزرے ہوئے بادشاہوں کے حالات، کس طرح کامیاب بادشاہی کرنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں. آپ ریسرچ کریں، یہی باب وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے سیاسیات میں پڑھے جاتے ہیں. باب دوم در اخلاق درویشہ، درویش لوگوں کے اخلاق کس طرح. باب سوم در فضیلت قناعت. باب چہارم در فوائد خاموشی. باب پنجم در عشق و جوانی. باب ششم در ضعف و پیری. باب ہفتم در تاثیر تربیت. باب ہشتم در آداب صحبت و حکمت، لوازمات مجلس کیا ہونے چاہیے. اب اشعار میں ابجد کے حساب سے وہ تاریخ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس وقت میں نے پورا کیا. درا مدت کہ مارا وقت خوشبود، درا مدت کہ مارا وقت خوشبود، ز ہجرت 656 بود. اس زمانہ کہ میں بہت خوش تھا، یہ کنایا ہے کہ میں تالیف سے فارغ ہوا تھا. یہ ہجرت میں سے 600 سال و 50 اور 50 و 6 اور یعنی 656 سال ہجری تھا کہ میں اس کتاب سے. اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بات جو ہے وہ ضرور آپ پر منواؤں، مراد ما نصیحت بود گفتے. ہمارا مقصود تو نصیحت کرنا تھا اور وہ میں نے کر دیا. باقی حوالت با خدا کر دیں مرفتے، باقی اللہ تعالیٰ کی حوالہ میں نے آپ لوگوں کو کیا اور ہم آپ سے گئے، اور ایسا گیا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرے کہ جنت میں کہیں ان کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو سکے، اور ہم اکٹھے جا کر شیخ سعدی کو دروازہ کٹکھٹائیں. وہ فرشتے نکلیں گے، ہم کہیں گے کہ شیخ سعدی سے ملاقات کرنی ہے. پھر وہاں جو ہے وہ کافی بہترین ضیافت بھی کرے گا اور ہم انشاءاللہ ملیں گے اس کے ساتھ. پھر
10 منٹ کے بعد وہ دوسرا سبق پڑھیں گے، پھر آپ 1 بجے تک پڑھائی کریں۔